قضات کی کتاب اس کا 7واں باب مدیان پر فتح۔ تب یروب بال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے صبح کو اٹھے اور عین ہیرود کے پاس ڈیرے لگائے، اور مدیانیوں کے ڈیرے جبہ مورا کے شمال کی طرف وادی میں تھے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیان کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہے کہ ہمارے ہاتھ نے ہمیں بچایا۔ اس وقت تو سب لوگوں کے کانوں میں اعلان کر دے اور کہہ دے کہ جو کوئی ترساں اور لرزاں ہو وہ لوٹے اور کوہ جنات سے چلا جائے۔ تو لوگوں میں سے 22,000 واپس گئے اور 10,000 باقی رہے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ ہنوز زیادہ ہیں، لہٰذا تو انہیں پانی کی طرف نیچے لا اور میں وہاں انہیں آزماؤں گا، اور جس کی بابت میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے تو وہ تیرے ساتھ جائے گا، اور جس کی بابت میں کہوں کہ وہ نہ جائے تو وہ نہ جائے گا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو پانی کے پاس نیچے لایا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ سب جو پانی کو اپنی زبان سے چپڑ چپڑ کر کے پیئیں، جیسا کہ کتا پیتا ہے، انہیں تو ایک طرف کھڑا کر۔ اور ایسا ہی انہوں نے جو پینے کے لیے گھٹنوں کے بل جھکے، چنانچہ جنہوں نے اپنی ہتھیلی سے پانی منہ کو لا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا، 300 آدمی تھے، اور باقی سب لوگ پانی پینے کو اپنے گھٹنوں کے بل جھکے۔ تو خداوند نے جدعون سے کہا کہ ان 300 آدمیوں سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا، میں تجھے رہائی دوں گا اور مدیان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنے اپنے مکان کو واپس چلے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے لوگوں کے گھڑے اپنے ہاتھ میں لیے اور نرسنگیں اٹھائے، اور باقی بنی اسرائیل میں سے اس نے ہر ایک کو اس کے خیمے میں بھیجا، اور 300 آدمیوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور مدیانیوں کے ڈیرے ان کے نیچے وادی میں تھے۔ اور اس رات کو ایسا ہوا کہ خداوند نے اسے فرمایا، اٹھ اور لشکر گاہ کو جا، کہ میں نے انہیں تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اگر تو نیچے اترنے سے ڈرتا ہے تو اپنے غلام سرا کو ساتھ لے کر لشکر گاہ کو اتر، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں تو سن، اور اس کے بعد تیرے ہاتھوں میں قوت آئے گی اور تو لشکر گاہ کو اترے گا۔ تب وہ اور اس کا غلام فرا لشکر گاہ کے کنارے کے سپاہیوں کی طرف اترے، اور مدیانی اور امالیکی اور تمام اہل مشرق وادی کے درمیان ٹڈی کی مانند کثرت سے اترے ہوئے تھے، اور ان کے اونٹوں کا کچھ شمار نہ تھا، کیونکہ وہ کثرت سے سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تھے۔ جب جدعون آیا تو دیکھو، وہاں ایک آدمی تھا جو اپنے ساتھی سے اپنا خواب بیان کر رہا تھا، اور اس نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ جو کی روٹی کی ایک ٹکیا مدیانیوں کے لشکر میں آ گری اور ایک خیمہ کو لگی، تو اسے ایسا دھماکہ مارا کہ وہ گر گیا اور اسے الٹا دیا، اور وہ خیمہ زمین پر بچھ گیا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے جواب دیا اور کہا، پس یہ جدعون بن یواش اسرائیلی کی تلوار ہے کہ جس کے ہاتھ میں خداوند نے مدیانیوں کو اور سب لشکر گاہ کو کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا بیان اور تعبیر سنی تو اس نے سجدہ کیا، اور اسرائیل کے لشکر گاہ کو واپس آیا اور کہا، اٹھو کہ خداوند نے مدیانیوں کے لشکر گاہ کو
تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور اس نے 300 آدمیوں کے 3 غول کیے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نرسنگا اور ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر مشل تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ جیسا مجھے کرتے دیکھو ویسا ہی تم بھی کرو۔ اور دیکھو، میں لشکرگاہ کے کنارے کے اندر داخل ہو جاؤں گا، تو جیسا میں کروں گا ویسا ہی تم بھی کرو۔ اور جس وقت میں اور سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے، تو تم بھی لشکرگاہ کے گرد تمام طرف نرسنگے پھونکو اور للکارو، خداوند اور جدعون کے لیے۔ پس جدعون اور 100 مرد جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے پر درمیانی پہرے کے شروع میں آئے، اور اسی وقت پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑوں کو جو ان کے ہاتھوں میں تھے ایک دوسرے پر مارا، اور غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلیں اپنے بائیں ہاتھوں میں اور نرسنگے اپنے دہنے ہاتھوں میں پھونکنے کے لیے پکڑے، اور للکارے، خداوند اور جدعون کی تلوار۔ اور ہر ایک آدمی اپنی جگہ میں لشکرگاہ کے گرد کھڑا ہوا، تو سارا لشکر گھبرا گیا اور چیخوں سے شور مچایا اور بھاگ نکلا، اور 300 مرد اپنے نرسنگے پھونکتے رہے۔ اور سارے لشکرگاہ میں خداوند نے ہر ایک کی تلوار اس کے ساتھی پر چلوائی، اور لشکر بیت شتا کو سریدہ کی طرف آبل مغلہ کے کنارے تک جو تبات کے سامنے ہے بھاگا۔ اسرائیلی مرد نفتالی اور آشیر اور تمام منسے سے اکٹھے ہو کر نکلے، اور انہوں نے مدیانیوں کا تعاقب کیا۔ اور جدعون نے تمام کوہ افرائیم پر قاصد بھیجے اور کہا کہ مدیانیوں کے مقابلے میں باہر نکلو، اور ان کے خلاف گھاٹوں پر بیت بارہ اور اردن تک قبضہ کر لو۔ تب افرائیم کے سب مرد جمع ہوئے اور بیت بارہ اور اردن تک گھاٹوں پر قبضہ کیا، اور انہوں نے مدیانیوں کے سرداروں میں سے سردار اوریب اور زیب کو پکڑا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کولو کے پاس قتل کیا، اور انہوں نے مدیانیوں کو رگیدا، اور اوریب اور زیب کے سروں کو اردن کے پار جدعون کے پاس لائے۔